बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। कोई शक नहीं, टॉप स्टोरी करक करक का जलसा जहां अवामी रेफरेंडम था। बड़े खिताब, बहुत ज्यादा तगड़े खिताब थे, लेकिन जितने बताने के वाज़े अल्फाज सामने हैं उसमें जुनैद अकबर साहब और सुहेल आफरीदी साहब, बिल्कुल ना सिर्फ उन्होंने अपने माजी के हवाले से भी बताया और अपने मुस्तकबिल के हवाले से बताया कि वो अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या करने जा रहे हैं, पूरी स्ट्रेटजी। जी हाँ, वो एक वजीर आला की भी तकरीर उसके अंदर थी, कुछ जज्बाती अल्फाज भी थे, बहुत कुछ ऐसी चीजें थी। वो कहते हैं ना, वो उस पैरा के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि इसका पैरेलल जवाब मरकज से भी मिल रहा है ना। जो वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ये कहते हैं, ए अनकरी जल्दी फारग होना ला। जी हाँ, कोई और इनके हमनवा जो सोशल मीडिया वाले चपेड़े मार के भी निकालना, जब एक वजीर आला से मुतालिक ये बातें हो रही हो, तो फिर वहां भी एक दूसरा मामला है। जी हाँ, तो इस पावर शो में जो अल्फाज इस्तेमाल किए उससे मुतालिक भी आपको बताते हैं। उसमें DGI SPR का भी जिक्र हुआ है, उसमें पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, इन तमाम का जिक्र हुआ, फौजी ऑपरेशन से मुतालिक बताया। लेकिन ये तमाम चीज़ों से पहले जो ज़मीनी इंतखाबात की लिस्टें भी जारी हो गई हैं। जी आज वहाँ फिगर कुछ और है, वहाँ वो 27वीं आर्मी तरमीम के लिए एक वोट की भी डिपेंडेंसी नहीं लेनी ना, JUI की, जिन्होंने 26वीं आर्मी तरमीम की थी। तो उधर भी एक भरपूर किस्म की तैयारी का इधर आगाज हो चुका है। लेकिन सबसे पहले उस नुकसान से मुतलिक बताऊं जो आज हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना कि 70 से 80% अभी तक दोहा माहे की पासदारी चल रही है, और अभी इसका सेकंड सेशन है। तालिबान ने अपनी शराइत दी है पाकिस्तान को, और आज 12 बजे इसका आज एलामिया भी जारी होना है। जो इस वक्त तुर्की के अंदर है उसमें हमारी कोई सियासी रिप्रेजेंटेशन उधर मौजूद नहीं है, हमारे हसास इदारों के सरबराह उधर मौजूद है उस माहे के हवाले से। वो तो खैर अभी हम अभी आगे चल के बता दें, लेकिन उसी के साथ अटैच करें ना तो सर, अब ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान सरहद पर ख्वारिज की सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई है। ये उधर से आ रहे थे, जिनमें से 4 खुदकुश बमबार समेत 15 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल हुए हैं। 4 खुदकुश बमबार समेत 15 दहशत, वो कहते हैं फितनतुल हिंदुस्तान वाया फितनतुल खवारिज, अफगानिस्तान की सरजमीन, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। फायरिंग का तबादला हुआ, फायरिंग के तबादले में हमारे 5 जवान भी शहीद हुए हैं जी। जो रिपोर्ट से जी 5 जवान, और जिनमें से हवलदार मंजूर हुसैन गजर से ताल्लुक है, सिपाही नुमान इलियास यानी पुंछ से है, सिपाही मोहम्मद आदिल कसूर से है, सिपाही शाहजहां बिहाड़ी से है, सिपाही अली असगर पाकपतन से है। तो सर हमें ये वाले सीरियस चैलेंजेस हैं। फिर मेरा तो मशवरा एक ही होता है कि भाई कंसेंसस के साथ बात करें, इसके तो कोई भी खिलाफ नहीं है दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से, जब इस तरह की कुर्बानियां भी हमारे सामने हो। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को थोड़ा लूप में लेके बात करें, क्योंकि वहां मामला बिल्कुल दूसरे तरीके से लिया जा रहा है, क्योंकि जुबानें बंद नहीं हो रही। सियासी रिप्रेजेंटेशंस की इस्लामाबाद से जुबानें बंद नहीं हो रही है ना सर। पहले ज़रा जुनैद अकबर साहब के कुछ जुमले सुना दूँ, ज़रा खैबर पख्तूनख्वा के वो सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अब ज़रा जहन से उनके जहन में क्या चल रहा है, इन खिताब से अंदाजा होता है कि जहन में क्या चल रहा है। वो कहते हैं एक ऐसे इदारे का सरबराह जिसका खैबर पख्तूनख्वा से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ऐसे इदारे का सरबराह जिसका खैबर पख्तूनख्वा से कोई ताल्लुक नहीं है, एक ऐसी सियासी जमात का सरबराह जो सूबे में कभी आया नहीं है। तुम लोग हमें बताओगे कि अमन क्या है? तुम लोग अमन नहीं चाहते, अमन सिर्फ तहरीक इंसाफ की क़यादत चाहती है। वार्निंग दी है जी जुनैद अकबर साहब ने, कोई याद करो हंगू में सुहेल आफरीदी मेरे साथ था, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम हमें डरा सकते हो, ब्लैकमेल कर सकते हो, लेकिन जिस दिन सुहेल आफरीदी जैसा बंदा आ गया तो फिर क्या करोगे? आज फिर खबरदार कर रहा हूं कि मत समझना कि जुल्म करोगे और हम रुक जाएंगे। नौजवान तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे और तुम्हें छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी। यहाँ सुहेल आफरीदी साहब के भी जुमले से कम नहीं थे, लेकिन सर पहले जरा जुनेद साहब देख लें, वो क्योंकि जुनेद साहब ही मेन हीरो है, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं। खैबर पख्तूनख्वा में जुनेद अकबर ही इन तमाम मामला को लेके चल रहे हैं। सुहेल आफरीदी का तो एक सर्टन क्लियरेंस तो उसको अपने हवाले से है ना, मगर लेके वही चल रहे हैं। और जुनेद अकबर ने बोला है, उन्होंने कहा अगर आपको दूसरा रास्ता पसंद है, या आज के करक में पब्लिक रेफरेंडम था, बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी सर। वो कह रहे हैं अवाम से मशवरा करें कि करना क्या है, मिनरल एंड माइंस के हवाले से क्या करना है, फौजी ऑपरेशन के हवाले से क्या करना है, फितनतुल खवारी से कैसे निपटना है, इन ड्रोन्स के ऊपर पे क्या हमने देना है। तो वो उसके हवाले से वो अब एक एक पॉइंट के ऊपर खुद जा रहे हैं। उन्होंने कहा अगर आपको दूसरा रास्ता पसंद है, जुनेद अकबर साहब कह रहे हैं, और आप समझते हैं कि आपके हाथ में डंडा है, तो मेरा आपसे वादा है कि आपका हशर फिरौन जैसा करेंगे।
یہ انہوں نے تگڑا جملہ بولا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم بھول جائیں گے، جس دن قانون کی حکمرانی ہوئی انشاءاللہ آپ کو ہم عدالتوں میں گھسیٹیں گے۔ آپ نے 26 نومبر کو ظلم کر کے سمجھا کہ ہم ڈر جائیں گے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ عمران خان کا نام لینے والے کم نہیں ہوں گے۔ ایک دو چیزیں اور بھی انہوں نے بتائی جنید اکبر صاحب نے اپنے ہی حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہمارے اندر سے قبر تک آپ نفرت ساتھ لے کے جائیں گے، ہم جو آپ نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے۔ انہوں نے کہا بھٹو ایک نسل کا لیڈر تھا اور آج تک تم اسے ختم نہیں کر سکے۔ عمران خان 3 نسلوں کا لیڈر ہے، آپ کبھی ختم نہیں کر سکیں گے۔ تو ان الفاظوں کا استعمال ہوا ہے جی آج کرک میں ایک بھرپور بڑے سیاسی جلسہ عام سے۔ اور سر پھر اس دوران آئے ہیں جناب سہیل آفریدی صاحب، جن کے خطاب کا سب کو انتظار تھا مرکز میں اسلام آباد میں، تو بہت انتظار ہوتا۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں میرے خلاف سازشیں کرنے والے ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، وہ مجھے بدنام کرنے اور ناکام کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن الحمدللہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، میرے اعصاب مضبوط ہیں، میں لا الہ پہ ایمان رکھنے والا ہوں، مجھے کسی کا خوف نہیں، نہ ہی کوئی مجھے ڈرا سکتا ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا میں نے، کیونکہ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں نے عمران خان سے ملاقات کروانی ہے، میں نے کہا پلیز انتظامات کر دیں، تو انہوں نے کہا پوچھ کر بتاتا ہوں۔ پھر مجھے انہوں نے اگلے دن کال کر کے کہا میٹنگ میں آؤ، میں نے بھی کہا میں عمران خان سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ تو یوں پبلک کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر رہے تھے، میں نے کہا میں نے ان کا جواب پتھر سے دیا ہے۔ انہیں امن کے ساتھ صوبے کی ترقی پر بھی قائد عمران خان کے ویژن کے مطابق کام کریں گے۔ اس کے لیے صوبے کے چاروں ریجنز ہیں ان کی خصوصی پیکیجز کا جلد اعلان کروں گا۔ اس کے علاوہ فاٹا کے پسماندہ اضلاع جو صوبے میں مرج ہوئے ان کے لیے خصوصی پیکیج پر کام کروں گا، اور گڈ گورننس کے لیے ہدایت دے دی ہے۔ کوئی اسے اے سی ڈی سی یا سرکاری افسر بادشاہ نہیں بنے گا، عوام کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے ہی ہوں گے۔ سر یہ تو آن گراؤنڈ دیکھیں گے نا۔ فیضا امتحان آپ کا بہت بڑا ہے، آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا ان تمام کا گھیراؤ اسی خیبر پختونخوا کی عوام نے، جس طرح علی امین گنڈا صاحب کے ساتھ ہوا، تو اس لیے یہ تو ہم بھی ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہیں، بتائیں گے سر۔ ہاں جی، انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کی معدنیات یا منرل اینڈ مائنز بل، وہ بریف کیس، ڈونلڈ ٹرمپ، انٹرسٹ، جی ہاں اسمبلی سے قرارداد، ان تمام چیزوں کا جواب کیا دے رہے ہیں سہیل آفریدی؟ وہ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا کی معدنیات پر صرف خیبر پختونخوا کی عوام کا حق ہے، عوام کی مرضی کے بغیر کسی کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ کسی نے کہا تھا نا ان کے باپ کا ہے جو ادھر رہتے ہیں، اگر زمین کا کوئی خزانہ تو جی ہاں، انہوں نے کہا عوام کی مرضی کے بعد کسی کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جب وزارت اعلیٰ کے میرا نام دیا گا تو مجھ پر الزامات لگے، میں جوابات دے چکا ہوں، جواب میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، حالانکہ میرے خلاف گھٹیا لہجہ استعمال کیا گیا، انتہائی بدتمیزی کی گئی، اور یہ سب کچھ کسی نچلے لیول پہ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا ذکر کیا، ان کو خود پشاور آئے، انہوں نے گھٹیا زبان استعمال کی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کرک جلسے میں یہ بولا، پھر انہوں نے کہا وفاقی وزراء نے میرے خلاف گھٹیا زبان کی، انہوں نے تو باقی بہت گھٹیا زبان استعمال کی، یہ انہوں نے کہا اللہ خیبر پختونخوا پر رحم کرے گا اور میں آپ سب کے ساتھ اسی طرح ہی کھڑا ہوں، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا جی۔ اور پھر کافی چیزیں آئیں، انہوں نے کہا میرا پہلا مقصد عمران خان کی سوچ کے مطابق خیبر پختونخوا میں امن لانا، اب یہ اپنا فیوچر پلان بتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ہم پولیس کو مضبوط ترین بنائیں گے، پولیس کے لیے جدید اسلحہ خریدیں گے، ہم نے پولیس کے لیے 70، ابھی وفاق نے 3 دی تھی نا، ہم نے کہا ہم نے 70 بلٹ پروف گاڑیاں منگوائی ہیں اور 40 پہنچ بھی گئی ہیں، باقی 30 کی پیمنٹ کر دی گئی ہے۔ صوبے میں جتنے بھی دہشت گرد آتے ہیں سر، یہ بہت 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 شارپ لائن ہے، انہوں نے کہا صوبے میں جتنے بھی دہشت گرد آتے ہیں یہ انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے ہے، ہم اسپیشل برانچ کو مضبوط کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم دہشت گردی کو روکنے کے لیے سی ٹی ڈی کو مضبوط کریں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے وفاق کی طرف سے کہا ہے کہ کے پی کے حصے کا 3000 ارب نہ ملنے کی صورت میں ہم سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کیا گیا ہے، 1.25 ارب سالانہ فاٹا مرض کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا جو نہیں دیا گیا، تقریباً 550 ارب ہمارے وفاق پر واجبات ہے، این ایف سی ایوارڈ میں ہمارا جو حصہ ہے جی وہ ہمیں نہیں مل رہا، اس سے بھی زائد بنتا ہے، لیکن ایف سی ایوارڈ کی میٹنگ نہیں بلائی جا رہی، تقریباً 22 ارب کے واجبات ادا نہیں کیے سر، انہیں پورا عوام کے سامنے سارا جیسے قصہ کھول کے رکھا ہے، وہ صرف عمران خان کی رہائی والے معاملے کو، وہ بتا رہے کہ ڈپرائیوڈ کس طرح کیا گیا صوبے کو ہمارے، این ایف سی ایوارڈ کی شکل میں مرکز نے کون کون سی چیزیں دینی ہے، کس کس بد کے اندر دینی ہے، فاٹا کے مرجر کی شکل میں دینی ہے، وہ مکمل ایک کیس اسٹیبلش کر رہے ہیں، ایک مکمل کیس اسٹیبلش کر رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب پبلک کے سامنے کہ ہم یہاں سے ڈپرائیوڈ، ہمیں یہاں سے کمزور رکھا گیا، ہمیں یہاں سے ہماری واجبات نہیں ملی ہیں۔ معافی مانگی انہوں نے کہ میرے عوام کے 1 منٹ کا روٹ لگا تھا، میری وجہ سے عوام کھڑی ہوئی تھی، میں عوام سے معافی مانگتا ہوں
کہ میری وجہ سے امام ٹریفک میں کھڑی رہی ہے، معافی مانگی انہوں نے کہا ڈیلیور کرنے کے لیے نیت، کوشش اور پالیسی اور کرپشن کے خاتمے کی زیرو ٹالرنس اور جامع پلان چاہیے. اگر یہ چیزیں تو ایک بچہ بھی ڈیلیور کر سکتا ہے. میں تو پھر بھی 36 سال کا جوان ہوں، کچھ بھی کر لیں. میں نے کہا میں 36 سال کا جوان ہوں، کیسی بات کر رہا ہے، میں کر سکتا ہوں. تو سر اس نہج پہ گفتگو اس ٹائم ہو رہی ہے. امن جرگے پہ لے لیں، کرک کے جلسے میں لے لیں، یہاں ہی ہو رہا. اور اس سے پہلے انہوں نے انگو میں جو خطاب کیا تھا، جی ہم اس میں بھی لے لیں. تو یہ معاملہ اس طریقے سے ہے. اس سے پہلے انہوں نے 4 سدہ میں جو خطاب کیا تھا، تو ٹون ایک ہی ہے. وہ یہاں وفاقی وزراء ماشاءاللہ پرائم ٹائم پہ آ کے ان کو فارغ کرنے، ان تمام چیزوں کو کہہ رہے ہیں سر نہیں، باتیں ہی تو کی ہیں، کیا کیا آپ لوگوں نے، نہ کریں. رات کو ایک کلپ، مجھے پتا کیا ہوتا ہے، وہ رات کو کلپ کاٹ کے اپنے پارٹی کے ساتھ دیکھے سر میں نے کیسے کیا، واہ واہ بلے بلے. وہ کلچر ہی یہی ہے، گڈ فار نتھنگ، کچھ نہیں کیا. یہ جو آج شہادتیں ہوئی ہیں، یہ بڑی شہادتیں، 5 شہادتیں ہوئی ہیں. جیسے کہ ہم نے 15 دہشت گرد مارے، اور یہ شہادتیں بھی ہوئی ہیں. اس کا کوئی نہ کوئی تو حساب دینا، کوئی کسی کے پاس تو ذمہ داری ہے نا اس کی، کسی نہ کسی کے پاس تو اس کی ذمہ داری ہے. تو بس وہی ذمہ دار ہے. ہاں ادھر پیپلز پارٹی تو ڈمول جناب، انہوں نے اب واقعی کہتے ہیں نا جمہوریت واقعی بہترین انتقام. انتقام ایسا ہے سر، پیپلز پارٹی موجودہ حکومت جو ہے نا اس وقت کشمیر کی، اس کی اتحادی ہے، اسپیکر ان کا ہے، لیکن اب جو دوسرے ہیں ان کو ملا کے اب خود حکومت بنائے گی. اتحادی بھی خود ہی ہے ان کی. یہ کمال کام ہے سر، یہی دوغلی پالیسی ہے ان کی. اصل ٹینشن یہ ہے، سنیں کہ اس وقت خزانے میں اتنا پیسہ ہے کشمیر کے جس کو خرچ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ اسی سلسلے کی کڑی. ادھر پاکستان مسلم لیگ نون سر، ادھر بھی میں نے بتایا، ادھر کشمیر، ادھر سن لے جی. آج مریم اورنگزیب صاحب نے باقاعدہ نام دیے ہیں جی. انہوں نے کہا آئندہ ضمنی انتخابات میں NA 96 سے بلاول بدر چودھری، NA 104 سے راجہ دانیال ریاض، NA 143 سے محمد طفیل جٹ، PP 203 سے محمد حنیف جٹ، PP 98 سے آزاد علی تبسم کو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ جاری کر دی گئی. تو سر یہ اس لیے NA اور PP کا معاملہ، اسپیشلی NA کے حوالے سے جو 2 MNA کے نیشنل اسمبلی کے انہوں نے کہا بیسکلی نا وہ جو مکمل طور پر 2/3 اکثریت ہے نا، وہ ذرا حاصل کرنی ہے. اور اس کے لیے مسلم لیگ نون اس وقت پوری طاقت لگا رہی ہے، کیونکہ آگے جو معاملات ہیں 27ویں ترمیم اور دیگر لیجسلیشن کے حوالے سے وہاں ضروری ہے. تو مولانا صاحب تو نے ویسے بھی کہہ دیا کہ موجودہ پارلیمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں. وہ اس طریقے سے رہ کے چل رہا ہے. فیڈ بیک سب تو ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.